بیانیے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ ابھی پاکستان کے عوام اسی سوچ میں تھے کہ یہ ہو رہا کیا ہے، یہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ ملک کورونا کی وبا سے کافی حد تک عالمی ممالک کے جو حالت زار ہے اس کی نسبت اللہ کا بہت بہت کرم، ہماری حکومت کی بہترین حکمت عملی، پھر بھی یہ ملک، اس کی اکانومی، وہ دونوں چل رہے ہیں اور لوگوں کو مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات عارضی ہیں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح کے ہمارے ملک کے خلاف مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، اس دوران پھر ایک اور ان کے لیڈر اور نیشنل اسمبلی کے سابق اسپیکر، یعنی ایک عام ایم این اے بھی یہ بات کرتا تو ہم کہتے کہ چلو غلط بات کی ہے، لیکن اس کا پی ایم ایل این نون سے وابستگی، اتنی سینئر پوزیشنز پہ رہنا اور ایک ایسی بات کرنا جس سے کہ آپ 100% دشمن کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کی آپ نے بات کی، جس سے کہ آپ اگر انڈیا کے چینلز دیکھیں ان پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری قوم کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا دشمن کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس طرح کی بات ایک ذمہ دار شخص جو کہ عہدے کے لحاظ سے ذمہ دار، ویسے تو ذمہ داری نہیں دکھائی ہے، تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس عہدے کے اہل بھی نہیں تھے، کیونکہ جو بات انہوں نے کی ابھی نندن کے سلسلے میں، تو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ دن ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جس میں کہ انڈیا ایکسپوز ہوا، اس کا جو ایک اپنا ایک ہوا اس نے بنایا ہوا تھا ملٹری فرنٹ پہ، اس کی کلی کھل گئی۔ جس طرح ہمارے بہادر شاہینوں نے ان کے جہاز کو گرایا، اس کے پائلٹ کو گرفتار کیا، اور پھر ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہم نہ ہمارا دشمن، باوجود اس کے ہم نے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھینندن کو واپس کیا جائے۔ اس سٹیپ کا پاکستان کے بارے میں جو عالمی برادری میں امیج تھا وہ بہت اونچا ہوا، اس کی بڑی داد بھی دی گئی، اور پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ، آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کی جاتی تھیں، ہمارے لیڈرز میں، ہماری پرائم منسٹرز جو ماضی کے تھے، نہ ان کا کردار تھا، نہ ان میں وہ اہلیت اور وہ صلاحیت یا وہ لیڈرشپ تھی جو کہ عالمی معاملات کو ایک میچور طریقے سے دیکھے اور کانسیکوینسز کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرے۔ ایک بہترین فیصلہ جس کی کہ پذیرائی عالمی سطح پر ہوئی، اور ہمارا جو دشمن تھا بھارت، اس کو ایک ہزیمت کا اٹھانی پڑی، کیونکہ اس قسم کی جو شکست تھی، اس قسم کی جو بے عزتی تھی، جو انہوں نے اپنا پھر یہ کہا کہ اگر رافیل جہاز ہمارے پاس ہوتے تو ہم یہ کرتے۔ اتنی بڑی آپ کی جو ایک اچیومنٹ ہے، آپ کی جو نیشنل پرائڈ کو جس نے اتنا اٹھا دیا تھا، آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں، آپ ہمارے ملک کی فتح کو شکست میں تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں؟ اس سے تو آپ نے کنفرم کر دیا ہے کہ آپ کا، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اس کے دشمن کے بیانیے پہ وہ کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو مسلسل آپ کی جو باتیں ہیں، جو کہ لگتا ایسا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اس ملک کی
کو جس طرح سے بھی نیشنلی انٹرنیشنلی اکنامکلی اس ملک میں جبکہ عوام سٹرگل کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہ پاکستان عالمی سطح پر امبیرس ہو، آپ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، آپ فوج میں تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جس کا کہ آج آئی ایس پی آر نے بڑے کلیئرلی انہوں نے بتا بھی دیا، اور میں ان کی سپیچ سے یا جو بھی ان کی پریس کانفرنس تھی اس کا ایک اہم حصہ میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستانی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی ایک ذمہ دار ریاست کا رسپانس میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایسے منفی بیانیے کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، جس کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں ہم کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے پورے ملک کے نظام کو درم بھرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے کہ حکومت وقت پہ اداروں پہ پریشر ڈالا جائے اور اپنے لیے سہولتیں حاصل کی جائیں۔ اس طرح ہونے والا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں یہ جو بھی کر لیں، یہ پہلے بھی اکٹھے تھے، عمران خان پہلے بھی علیحدہ تھے، ایک تھے، ابھی بھی وہ ایک ہیں اور یہ سارے اکٹھے ہیں۔ اس چیز کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلائی جائے، جو اکنامک پازیٹیوٹی آ رہی ہے ہماری اکانومی میں، جو مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کو سیبوٹاج کرنے کا، اس کو نیوٹرلائز کرنے کا یہ ایک بھونڈا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ جو ان کے جو لیڈرز ہیں جن پہ کہ سیریس کرپشن کے چارجز ہیں، کنوکشنز ہیں، ان کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے۔ لیکن پاکستان کے عوام ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے عوام انتہائی سمجھدار باشعور لوگ ہیں، جن کی کہ آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ قومی مفادات کے ارد گرد گھومے گی۔ پاکستان کی سیاست ذاتی مفادات کے گرد نہیں گھومے گی، جو کہ اپوزیشن کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ ذاتی فوائد کے لیے پورے ملک کی فوائد کو قربان کر دیں۔ شکریہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، مخاصمت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہے، کیا آپ ایک ذمہ دار وزیر کی حیثیت سے قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ واقعی آپ کی حکومت سینٹ الیکشن تک برقرار رہے گی، سینٹ الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عوام یہ پوچھ رہے ہیں، وزیر اعظم اور آپ کے بیانات کے جواب میں عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، مہنگائی کے حوالے سے، کہ کیا میاں نواز شریف کو واپس لانے سے واقعی چینی 55 روپے ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے پہلی بات کی کہ سینٹ کے الیکشنز، اب آپ نے اپنے سوال میں ایک یہ جواب دے دیا ہے کہ جو مقصد ہے، یہ جو سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس کے لیے، اس کی عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عوام کے لیے یہ نہیں کر رہے، وہ اس میں ایک حصہ ہے کہ سینٹ الیکشنز بنیادی مقصد ہے اپنے لیے ذاتی مفادات، چاہے وہ جتنے بھی ان کے آپ کھڑے ہو، سارے نیب زدہ کنوکٹڈ لیڈرشپ، جن کو کہ 40-50 سال کا چانس ملا حکومت کرنے کا، اس دوران میں انہوں نے کون سے اس ملک میں شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں؟
ابھی تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کہ ہم نے ملک کو اداروں کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں. انشاءاللہ سینٹ کے الیکشنز بھی ہوں گے. حکومت اپنے کاموں پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. مہنگائی مانتے ہیں کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور کون سی سیاسی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کو جلد از جلد حل کیا جائے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, دیکھیں یہ ایک عارضی چیز ہے اور انشاءاللہ تعالی, اور یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر خود تو بادشاہوں کی زندگی گزار رہا ہے جس طرح کہ اس وقت آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف لنڈن کے اربوں کے اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اولاد ان کے پاس ہی ہے. یہاں پہ وہ پاکستانی لوگوں کو جھونک رہے ہیں, پاکستانی عوام کے بچوں کو وہ جھونک رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے آپ کا دوسرا جو میاں نواز شریف کی واپسی سے, یہ نہیں ہوگا کہ جی کوئی ملک میں چینی سستی 5.55 پہ آ جائے گی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو واپس لانا ہے, ان سے پیسے واپس نکالنے ہیں ان سے. نواز شریف کو, اور جس طرح وہ مریم کہہ رہی تھی کہ ان سب کو کہ ان کو سیکیورٹی کے خطرات ہیں, ہم ان کو بالکل پوری 200% سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے, کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حفاظت میں رہیں کیونکہ ان سے ہم نے پیسے نکالنے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو. شبیر خان صاحب, سب سے پہلے تو ظاہر ہم سب پاکستانی ہیں تو ہم بھی اس بیانی کی مذمت کرتے ہیں جو کہ ایاز صادق صاحب نے بات کی. اور لیکن سوال سر میرا یہ, آپ نے کہا کہ اپوزیشن پریشر ڈال رہی ہے NRO حاصل کرنے کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا ہے سر کہ یہ لوگ جب جیلوں میں تھے تو ان کو کہیں نہ کہیں سے NRO تو ملا کہ یہ باہر چلے گئے, ان کو ریلیف ملا, لیکن اب کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ سے جب یہ پریشر ڈال رہے ہیں تو کوئی پریشر میں آ کر دوبارہ سے ان کو ریلیف نہیں دے گا. لیکن اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو جن لوگوں نے پہلے ریلیف دیا آج وہ ظاہر بھگت بھی رہے, تو اس وقت پھر پرائم منسٹر کی کیا اسٹینڈنگ ہوگی؟ کیونکہ پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ میں تو NRO نہیں دوں گا لیکن ان کو ریلیف مل گیا. اب بھی اگر کوئی پریشر میں آ کے ان کو ریلیف دیتا ہے تو حکومت کہاں اسٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ پس پش نہیں ڈال سکتے. جو مین ایشو ہے آج کا, اور وہ ہے جو کل کا بیان دیا تھا اپوزیشن کے ایک رہنما نے, وہ بیان اسی پہ ہم بات کریں گے. یہ باقی ثانوی چیزیں ہیں, اصل چیز ملک ہے. ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے کہ آپ نے دشمن کو خوش کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, زیادہ باخبر لوگ ہیں کہ یہ جو ابھی نندن کا جو بیان ایاز صادق نے دیا ہے اس پہ قوم ان کا حساب لے گی. اور ہم چاہیں گے کہ ایاز صادق اسمبلی میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں, اور اسی طرح جو پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کھڑے ہو کے اور اپنی ندامت اور اس کی تنقید اور اس کی مذمت وہ کرے اور معافی مانگے پاکستانی عوام سے, بیکاز اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے. ہمارا اب یہی ہدف ہے کہ ہم ہر اس شخص کو کہ جو کہ ملکی مفادات کے ساتھ کھیلتا ہے وہ جو ہے تو عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں پاکستان کا معاملہ ہے, ہم جس بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, پاکستان ہمارے لیے پہلے ہونا چاہیے. سر دوسرا یہ آپ نے تو بتا دیا کہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی, اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پاس لیگل آپشن ہے کوئی کارروائی کرنے کا حوالے سے ایاز صادق پر؟ کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بیانیے کو دشمن کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ دوسرا خواجہ آصف نے بھی ایک بات کی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کنکوشن کی جو سزا ہے, کنوکشن ہے, اس کو ریویو کرنے حکومت جا رہی ہے, کوئی اس قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا کے اس میں مرسی اپیل پہ نہیں گیا تو حکومت پاکستان خود اس کنوکشن کو ریویو کرنے جا رہی ہے, اس میں کتنی سزا کرے گی؟ دیکھیں, جہاں تک کہ اس بیان کا تعلق ہے یا جو بیان کوئٹہ میں دیا گیا, جو لندن سے تقریر کی گئی, یہ آئین کی آرٹیکل 19 کی ایک کھلم کھلا وائلیشن ہے. اور
कानून आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने माफी मांग ली, पार्लियामेंट में माफी मांग ली, फिर तो ठीक है। पीडीएम की लीडरशिप ने माफी मांग ली, फिर तो ठीक है। अदरवाइज कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। लेकिन फिर साथ में कोई ये नहीं होगा कि कोई कहे कि जी ये देखें सियासी मुखालफत हो रही है, उसमें हम, ये इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने खुद आपको अपनी असलियत बता दी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने साबित कर दिया है। बाकी चीजें देखें ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं एज अ हुकूमत का तर्जुमान होने की हैसियत से कि जो बात हुई है हम इसको बिल्कुल आसानी से नहीं बर्दाश्त करेंगे, न पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करेंगे, और इनको हिसाब देना होगा, इनको माफी मांगनी होगी, सीधा सीधा माफी मांगनी होगी। इससे कम पे बात नहीं होगी, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। सर दूसरा सवाल गुलभूषण वाला, ये तो आपने ऐसी बात की है कि अगर गुलभूषण का नाम तो हम इनके मुंह से सुनते ही नहीं थे। शुक्र है कि गुलभूषण का नाम हमने इनके मुंह से सुना है। ये तो आलमी सतह पर भी, लोकली भी कभी गुलभूषण का नाम ही नहीं लेते थे। आज जो है, चूंकि ये एक ऐसी उस पे उतर आए हैं, एक ऐसी गिरी हुई सतह पे उतर आए हैं कि इसमें इस वक्त हर चीज को तोड़ मरोड़, देखें असल चीज क्या होती है, चाहे वो अखबारी जर्नलिस्ट हो या वो कोई भी इंसान हो, उसकी क्रेडिबिलिटी वो कितनी है, वो डिपेंड करता है कि उसका माजी क्या रहा है और वो उसका रिकॉर्ड क्या है। ये तो सारे झूठे हैं। ये तो हर बात में अगर झूठ ना बोले तो इनको खाना हजम नहीं होता। तो इनकी बातों पे तो आप बिल्कुल किसी तरह तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए आपको, बिकॉज आपका तजुर्बा हो गया है कि इनका कॉल क्या था और इनका फेल क्या था। अवाम की खिदमत के उसमें अपने इन्होंने, आपको पता है जी, किसी दिन हम करेंगे इस पे डिटेल वो कि क्या क्या इन्होंने लूट मचाई है, किस तरह जमीनों में इन्होंने सड़कें पहुंचा के, अपने पानी पहुंचा के वहां पे स्कीमें बनाई, अरब हार रुपए बनाए, सस्ती जमीनें लेकर कारोबार करते रहे। ये अपनी पावर को इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी जात को फायदा देने के लिए। इनकी सोच ही और इससे आगे जा नहीं सकती है। इंटरनेशनल इश्यूज ये तो इनकी सोच से भी बाहर हैं, क्योंकि ये एक नाहल भी हैं और ये करप्ट भी हैं, और ये साबित हो चुका है। ये कोई एक सियासी मुखालिफत की बात नहीं है। और आखिर में मैं यही बात करना चाहूंगा कि देखें, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी लीडरशिप के पास है कि आपको यकीन है कि वो ईमानदार भी है, वो दलेर भी है, और वो किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है। ये सख्त वक्त है जरूर, लेकिन आप उन मुल्कों को देखें जिनमें कि ये वबा एक तबाही मचा चुकी है, और अल्लाह ताला के फजल से हम इधर फिर भी, हालांकि वो खत्म नहीं हुई है वो वबा, दोबारा उसका एक वो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। महंगाई पे हम काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह हमारे लीडर की, हमारी कैबिनेट की, हमारी नीयतें ठीक हैं। कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन हम जो है इंशाल्लाह ताला हम सही रास्ते पर हैं, और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। और हमारे साथ ये बात हमारी हुकूमत की कामयाबी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आवाम की बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह ये जो सख्त वक्त है इसको हम याद करेंगे कि एक वक्त वो भी था, और अब एक वक्त ये भी है जो कि खुशहाली का है और एक पुरअमन मुआशरे का क़याम है, जिसमें कि हर जो पाकिस्तानी है वो अपना एक रोशन मुस्तकबिल देख सके। शुक्रिया। की वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की न्यूज़ ब्रीफिंग। आगाज़ में उन्होंने कोरोना पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना की वबा से कामयाबी से निपटा है, और उसके बाद उन्होंने तज़किरा किया कि नून लीग के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इंतहाई मुतनाज़ा बात की है। अयाज सादिक के बयान पर भारत में खुशियां मनाई गई, और उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा मालूम होता है कि नून लीग ने हर महाज पर यह तहैया कर रखा है कि वह हर लिहाज से पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। ये लोग अपने मफाद की खातिर किसी हद तक जा सकते हैं और इनको हिसाब देना होगा।